وتعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولا کل، دانا سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و سما، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق سے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے موقع پر ہم سبھی اول وقت میں مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ نور بدامہ گھڑیاں ہیں، رحمت برس رہی ہے، اور رحمت والا عشرہ ہے، اور قسمت والے اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھے ہوئے اللہ کی رحمت کو پا رہے ہیں، اور قسمت والے ہی ایک ایک لمحے کی قدر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی ماہ رمضان ہوتا، سارا سال ہی رمضان المبارک ہوتا۔ تو ایک مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی جو برکات ہیں اور جو صحیح طریقہ ہے روزہ رکھنے کا، اس کے مطابق ہمیں یہ مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 4 رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اسلام کی بڑی یادیں ہیں۔ اس کے اندر 3 رمضان المبارک کو جو یاد ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، سب سے پیاری صاحبزادی، جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا نسب تمہارے بیٹے سے چلے گا، اور میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ حسن حسین یہ بیٹے علی شیر خدا کے ہیں، لیکن خاندان حضور کا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں خاتون جنت سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ پوچھا گیا کہ عورتوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ کون سی محبوب عورت ہے؟ تو ام المومنین نے فرمایا اس ہستی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ کہا گیا کہ مردوں میں کون ہے؟ کہا ان کے شوہر ہیں، یعنی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے یہ لفظ سنے۔ وہ لفظ بیان کرنے سے پہلے یہ بھی سن لیں کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ مبارک تھا وہ کیا تھا
کہ جب بھی حضور سے کلام کرتے تو یہ لفظ بولا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ فاروق اعظم اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ حضور کی بارگاہ میں آتی تو امام الانبیاء یہ لفظ بولتے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے دو باتیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، ایک تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس گھرانے سے پیار نظر آ رہا ہے، ان کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ جنتی ہوں، ماں باپ شان والے ہوں تو تب بھی تو کسی پہ قربان کرتا ہے نا۔ اگر ماں باپ ہی مسلمان نہ ہوں تو پھر ایسے لفظ تو بولے ہی نہیں جا سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اپنے ماں باپ کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جاتے تو سب سے ملاقات جب کر لیتے تو آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے، آخر میں سب سے اپنی بیٹی فاطمہ کو ملتے۔ تو جب سفر کر کے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جاتے۔ یہ بھی محبت کی اعلیٰ دلیل ہے نا، کہ جس سے زیادہ پیار ہو بندہ سفر پہ جائے تو اس سے آخر میں مل کے جاتا ہے، آخر میں ملتا ہے، اور جب سفر سے واپس آتا ہے تو سب سے پہلے اسے ہی ملتا ہے۔ اور چوتھی حدیث پاک سیدہ فاطمہ کی شان کے حوالے سے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے، امام الانبیاء آگے بڑھ کے استقبال کرتے اور اپنی چادر مبارک نیچے بچھاتے اور اپنی بیٹی کو اپنی چادر پہ بٹھا لیتے تھے۔ اے سیدہ، آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، جس نبی کا مسجد اقصیٰ میں سارے نبی کھڑے ہو کے استقبال کریں، وہ امام الانبیاء جب تم ان کی بارگاہ میں آتی ہو تو حضور خود کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اتنی شان ہے سیدہ فاطمہ کی۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تو سیدہ کھڑے ہو کے استقبال کرتی اور حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیتی۔ اور اس سے دو مسئلے یہ بھی ثابت ہو رہے ہیں اور معلوم ہو رہے ہیں کہ کوئی بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ بھی سنت سے ثابت ہے، چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو جائے یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اگر چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو تعظیم کہیں گے، اگر کوئی بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو شفقت کہیں گے۔ تو شفقت کرنا یہ بھی سنت ہے اور تعظیم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کتنی ہے کہ جن کو ماں سیدہ خدیجہ جیسی ملی ہو۔ کون سیدہ خدیجہ؟ جو اسلام کی پہلی خاتون ہے، خاتون اول ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ کون خدیجہ؟ جن کو دنیا میں جن کے لیے جنت سے فروٹ آیا ہے۔ کون خدیجہ؟ جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا سلام بھیجا ہے۔ کون خدیجہ؟ جن کی قبر کے اندر امام الانبیاء لیٹ کے قبر سے فرما رہے تھے، اے قبر تیرے اندر میری زوجہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی قبر کے اندر امام الانبیاء پہلے خود لیٹے ہیں اور بعد میں اپنی بیوی کو اس کے اندر لٹایا ہے۔ کون خدیجہ؟ کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ
جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس وقت میری رفیقہ حیات نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اور جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ دشمنی لی ہے، میری بیوی ام المومنین خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ ان کی بیٹی فاطمہ ہے، جن کی ماں اتنی شان والی ہے، اور ان کی بیٹی کا مقام کیا ہوگا۔ خود حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ میرے بطن میں تھی تو 9 مہینے تک مجھے جنت کی خوشبو آتی تھی، جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، سفید رنگ کا ایک پھل تھا، خوشبو آ رہی تھی، مہک رہا تھا، اور بڑا ہی پیارا پھل تھا۔ میں نے جنت میں معراج کی رات وہ پھل کھا لیا، وہ پھل میری پشت میں نطفہ بنا، اور وہی حضرت خدیجہ کے شکم میں آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے بیٹی فاطمہ عطا فرما دی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں جنت کی خوشبو سونگوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا سر سونگ لیتا، اور مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کون فاطمہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے 3 نسبتوں کا ذکر کر کے امت کو بتایا ہے کہ سیدہ کی کتنی شان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام شان والی ہیں ایک نسبت کی وجہ سے، کیوں کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مریم ایک نسبت کی وجہ سے شان والی ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، اور حضرت زہرا 3 نسبتوں کی وجہ سے شان والی ہیں۔ علامہ پہلی بات کرتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی ہے، اونچا بولے۔ پھر فرماتے ہیں بانو تاجدار حل عطا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا شیر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ فرماتے ہیں ماں ہے تو شہیدوں کے سردار کی ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو پھر آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی شان، اتنی عظمت جس گھرانے کو ملی ہے، ان کی عظمت کو میرے جیسا ایک طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو مباہلہ کے وقت، اس وقت سیدہ کی شان بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ 12 عیسائی نجران کے رہنے والے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو کیا آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ حضور نے فرمایا وہ بیٹوں سے پاک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بتائیں اور یا اللہ کا بیٹا مانیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا باپ نہ ہو کیا سمجھتے ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، اور اگر یہی تمہارے نزدیک فارمولہ ہے کہ جس کا باپ نہیں
وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتائیں۔ آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام آپ بتا دیں۔ وہ سارے عیسائی ہکے بکے رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی، میں نے ابھی آدم علیہ السلام کے باپ کا نام پوچھا ہے، ابھی میں نے ماں کا نام بھی پوچھنا ہے، ماں کا نام بھی پوچھنا ہے۔ تو سارے ہی پریشان ہو گئے۔ یہ تو واقعی بات ہے، آدم علیہ السلام کے نہ تو باپ ہے نہ ہی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ حق مان جاتے، حق تسلیم کر لیتے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ حق سامنے واضح بھی ہو جائے تو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ عیسائی بھی جھگڑے پہ اتر آئے اور جا کے انہوں نے میٹنگ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان سے مبالغہ کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محبوب آپ فرما دیں کہ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں اور تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں تم اپنی جانوں کو لاؤ، اور پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں، پھر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ قافلہ گھر میں تھا، 12 عیسائی واپس پلٹے۔ انہوں نے اپنے پوپ کو، اپنے پادری کو جا کے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں لاجواب کر دیا ہے، ہمیں تو آگے سے جواب ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ان کو آنے دو، میں لاجواب کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ٹائم جو طے فرمایا اس کے مطابق چلے۔ یہ قافلہ کس انداز سے چلا؟ یہ 5 طن کا قافلہ تھا، یہ 5 طن کا قافلہ تھا، اور قافلے کی ترتیب یہ تھی کہ آگے آگے امام الانبیاء ہے، اور ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ ہے، اور ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا ہیں۔ سیدہ کہہ رہی تھی پیارے علی جہاں میرے قدموں کے نشان لگے ہیں، میرے قدموں کے نشانوں پر اپنے قدم رکھ دینا تاکہ میرے قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں اور ان کے اوپر بھی پردہ آ جائے۔ اور امام حسن حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور امام حسین کو حضور علیہ السلام نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس انداز کے ساتھ جب یہ قافلہ چلتا چلتا وہاں پہنچا، پادری بڑی باتیں کر رہا تھا نا، لیکن جب اس نے دیکھ لیا، جب تک دیکھا نہیں تھا بڑی اس نے باتیں کی، اور جب 5 طن کا قافلہ دیکھ لیا تو گھبرا گیا اور اس سے بات نہ ہو سکی، خاموش ہو گیا۔ جب چپ ہو گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں عیسائیوں اب بات کرو، مباہلہ کرنا ہے یا معافی مانگنی ہے یا جزیہ دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں۔ تو جزیہ دینے سے پہلے، معافی مانگنے سے پہلے جو اس پوپ نے لفظ بولے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ پادری کے لفظ کیا تھے کہ اے عیسائیوں میں نے یہ قافلہ دیکھا نہیں تھا، 5 طن کا قافلہ میں نے دیکھ لیا ہے، ان کے چہروں سے اس قدر سچائی کے دریا بہ رہے ہیں، اور میرا اپنا وجدان کہہ رہا ہے اگر یہ کہے نا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیں کہ اے اللہ پہاڑ آگے پیچھے کر دے، تو ان کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ پہاڑ بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے، پہاڑ بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہوا ہے کہ عیسائیوں نے ہم سے مباہلہ نہیں کیا، اگر مباہلہ کرتے تو ساری دنیا کے عیسائی بندر اور سور بن جاتے۔
ساری دنیا کے عیسائی بندر اور سور بن جاتے. اللہ اکبر. تو یہاں ایک غلطی کا ازالہ وہ بھی کرنا چاہتا ہوں. اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی جن کا نام حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہیں تو پھر اس موقع پر وہ کیوں حاضر نہیں ہوئیں؟ یہ امت مسلمہ کو ایک فتنے کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں. ہمارا جواب یہ ہے، پہلے یہ دیکھو کہ مباہلہ کس سن ہجری میں ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں مباہلہ ہوا ہے 10 ہجری میں. آپ بھی ذرا بولیں، مباہلہ ہوا ہے 10 ہجری میں. تو حضور علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں اور بھی ہیں. پہلی صاحبزادی ان کا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی جو ایک صاحبزادی ہے جن کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال مبارک 2 ہجری کو ہو گیا تھا. کون سی تاریخ ہے جی؟ 2 ہجری. 2 ہجری کو جنگ لڑی گئی ہے اسلام کی پہلی، اور حضور جنگ پہ تشریف لے گئے. عثمان غنی کو گھر میں چھوڑ کے گئے. فرمایا عثمان تمہیں بدری صحابہ میں شمار کیا جائے گا، تم گھر میں رہو کیونکہ میری بیٹی بیمار ہے، تمہاری زوجہ ہے، میری بیٹی ہے بیمار ہے، تم گھر میں رہو. حضور علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے ہم بدر سے واپس آ رہے ہوں گے اور پیچھے میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہوگا. اور اسی طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جنازہ پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کے اندر اتار رہے تھے تو حضور بھی تشریف لا رہے تھے. تو ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا 2 ہجری میں، اور دوسری بیٹی کا انتقال جو سب سے بڑی بیٹی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا ہے 8 ہجری میں. کون سی تاریخ ہے جی؟ 8 ہجری میں. اور جو حضرت ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال مبارک ہوا ہے 9 ہجری میں. ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا 2 ہجری میں، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا 8 ہجری میں، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا 9 ہجری میں. اور مباہلہ کب ہوا ہے؟ سارے بولے مباہلہ کب ہوا ہے؟ تو پھر ایمان سے بتائیں 10 ہجری میں جو بیٹی دنیا میں حیات تھی انہوں نے ہی آنا تھا نا. 3 تو وہ قبروں مزاروں کے اندر آرام فرما رہی تھی. لہذا یہ امت کو وسوسوں کے اندر مبتلا جو لوگ کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور دوسری قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، 22واں پارہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں. جمع کا لفظ ہے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں. اگر ایک بیٹی ہوتی نا تو قرآن نے یوں بیان کرنا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک. بنت کہتے ہیں ایک کو، قرآن کے اندر بنت کے لفظ نہیں ہے، بنات کے لفظ ہے. اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں، آپ اپنی بیٹیوں سے فرما دیں. قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں. الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں. میں ان کے شوہروں کے نام بھی عرض کر دیتا ہوں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، ان کا نام ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بدر کے مقام پر اسلام قبول کیا ہے. حضور نے فرمایا جزیہ دو آزاد ہو جاؤ. تو انہوں نے نا جزیے کے طور پر پتہ کہ کون سی چیز پیش کی؟ حضرت زینب کا ہار پیش کیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو کیوں آئے؟ کہ اپنی اسلام کی جو حضور کی پہلی بیوی ہے
اور خاتون اول ہے حضرت خدیجہ یاد آ گئی، یہ تو میری بیوی نے اپنی بیٹی کو ہار پیش کیا تھا، اب یہ ہار مجھے دے کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ جزیہ لینا پسند نہ فرمایا اور انہیں ہار واپس کر دیا، اور پھر انہوں نے اس موقع پر حضور کا اعلیٰ اخلاق دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دو حضور کی صاحبزادیاں، ایک حضرت رقیہ ہے جو حضرت عثمان غنی کی نکاح میں رہی ہیں، جب ان کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی جن کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ ان کا وصال بھی ہو گیا تو عثمان غنی کو اسی لیے ہم ذو النورین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے شعروں میں ان کو ذو النورین کہا ہے نا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں امام الانبیاء کی ایک بیٹی نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آئیں۔ دو بہنیں کٹھی نکاح میں رہ نہیں سکتی، ہاں ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری بہن نکاح میں آ سکتی ہے، یہ شرع پاک کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی جو ابہام تھا میں نے وہ دور کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسئلہ بیٹھ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اس سے آگے چلیں، کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ خود اپنے گھر کے سارے کام کرتی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، آٹا خود بناتی ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، گھر میں برتن خود دھوتی ہیں، سارے کام خود کرتی ہیں، امام الانبیاء کی صاحبزادی ہونے کے باوجود ایک دفعہ وہ بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں کہ حضور آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہیں جو مال غنیمت میں عورتیں آتی تھیں، ایک مجھے بھی دے دیں گھر میں کام کرنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، فاطمہ ابھی میرے دل میں اہل صفہ کا خیال ہے، ان کی طرف میری توجہ ہے، میں اس سے بہتر تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ کر لیا کرو۔ فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ گھر میں لونڈی رکھنے سے بہتر ہے۔ اور دوسرا حضور نے لونڈی اس لیے بھی نہیں دی کہ حضور علیہ السلام نے خیال کیا کہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں لونڈی وہ فرشی رہے، ایک وقت آئے گا عرشی بھی آ کے اس گھر کے نوکری کریں گے، عرشی بھی آ کے نوکری کریں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے دن کے وقت بھیجا، جاؤ میری بیٹی نے روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ ہاتھ بٹا کے آؤ۔ فرماتے ہیں کیونکہ حضرت سلمان فارسی اہل بیت میں سے، حضور نے اپنے گھر والوں میں انہیں شمار فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے منظر دیکھا کہ دروازہ کھول کے سیدہ آرام فرما رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے، اور امام حسن حسین کا جھولا جلایا جا رہا ہے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا لیکن چکی خود بخود چل رہی تھی، جھولا خود بخود جلایا جا رہا تھا، سمجھ نہیں آئی، کوئی نظر بھی کوئی آنے والا نہیں آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا سلیمان میری بیٹی تھک گئی تھی، اللہ نے عرش سے ملائکہ کو بھیج دیا ہے، اللہ نے عرش سے ملائکہ کو بھیج دیا ہے۔ جس گھر کی نوکری وہ عرش والے آ کے کریں، ان کو فرش والوں کی کیا ضرورت ہے۔ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کا اللہ کی ذات پہ توکل اتنا مضبوط ہے اور اس قدر بھروسہ مضبوط ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ دعوت قبول فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کی، حضور کو لانے کے لیے حاضر ہوئے۔ عثمان غنی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ عرض کی حضور جب آپ نے دعوت قبول کی ہے نا تو میں اس قدر خوش ہوا ہوں اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگر حضور نے دعوت قبول کر لی تو حضور کے در دولت سے لے کر میرے غریب خانے تک جتنے قدم زمین پر لگیں گے نا، میں آپ کے ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ ایک غلام آزاد کرانا انتہائی مشکل کام تھا۔ بڑی بڑی لوگ رقم مانگ لیتے تھے۔ کون نہیں جانتا حضرت بلال حبشی کو آزاد کس طرح کرایا گیا ہے؟ کون نہیں جانتا حضرت سلمان فارسی کو کس طرح آزاد کرایا گیا ہے؟ بڑی بڑی رقمیں مانگتے، لیکن عثمان غنی نے اس شان کے ساتھ حضور کی دعوت کی ہے کہ ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا انہوں نے ذہن بنایا ہے۔ دعوت کھا لی گئی۔ اس دعوت کے اندر حضرت علی شیر خدا بھی ہے۔ خیال آیا کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے محبوب کو اپنے گھر میں بلاتے۔ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے فقر کے عالم میں، فقیری کے عالم میں شہنشاہی کی ہے۔ گھر میں کچھ بھی نہیں لیکن وہ شہنشاہ لوگ تھے۔ اس کی ایک دلیل عرض کر دیتا ہوں کس قدر شہنشاہ ہیں۔ حضرت علی کا یہ فاقہ جو ہے یہ اختیاری فاقہ ہے۔ اگر وہ چاہیں تو سب خزانے ان کے پاس ہیں۔ ابو جہل کے پاس ایک سائل آیا اور آ کے کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ ابو جہل نے خیال کیا چلو آج اسلام ماننے والوں کے ساتھ مذاق کیا جائے۔ علی سامنے بیٹھے ہیں، اس کا خیال تھا کہ علی کا وہ گھر ہے جس گھر میں تین دن تک چولہا نہیں جلتا، چلو آج اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اس سائل کو علی کے پاس بھیجا اور علی کے پاس آ کے سائل کہتا ہے کہ اے پیارے علی، وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں فقیر آدمی ہوں، کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ہاتھ پہ کچھ چیز رکھ دی، کچھ پڑا اور پھونک مار دی اور اسے فرمایا جب چلے جاؤ۔ وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے اگر اس نے پوچھا کیا لائے ہو، اس کے سامنے مٹھی کھولنا، پہلے نہ کھولنا۔ وہ سائل چلا گیا۔ ابو جہل نے کہا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ دینے والے نے کہا ہے کہ اس بندے کے سامنے ہاتھ کھولنا۔ جب ابو جہل کے سامنے ہاتھ کھولا گیا تو اندر سونے سے قیمتی ہیرا نکلا۔ سونے سے قیمتی ہیرا نکلا۔ ابو جہل تو پاگل ہو گیا، کہنے لگا یہ ہیرا کہاں سے آیا ہے؟ جن کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا وہ مانگنے والوں کو ہیرے دیتے ہیں، اور ان کے گھر کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ فقیروں کو ہیرے دے رہے ہیں۔ ابو جہل آیا حضرت علی کے پاس، آ کے کہتا ہے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے ایک ہیرا دیکھ کے پاگل ہو گئے ہو، ہمارے پاس تو ہیروں کی کان موجود ہے، ہمارے ہاں دیر کوئی نہیں لگتی، ہم اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتے جاتے ہیں، خدا ہیرے بناتا جاتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فقیری کے اندر شہنشاہی فرمائی ہے۔ اس دعوت کے اندر حضرت علی بھی تھے۔ گھر میں واپس آئے تو دل میں یہ حسرت تھی کہ حضور کو ہم بھی اپنے گھر میں بلائیں۔ سیدہ نے غمناک دیکھا تو سیدہ نے پوچھا، بات بتا دی گئی؟ تو سیدہ نے کہا اے پیارے علی جائیں ابا جان کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ آپ ہماری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیں، آپ ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں۔ حضرت علی نے آگے سے دوسری بات نہیں کی، اس لیے کہ سیدہ کا جو توکل اللہ کی ذات پہ تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ علی چلے گئے، حضور کی بارگاہ میں دعوت دے کے آئے، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور ساتھ صحابہ اکرام کو بھی لائے۔ سیدہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ہنڈیا چولہے پہ رکھ کے
پانی ڈال کے عرض کی مولا تیرے محبوب کو فقط میں نے تیرے بھروسے پہ اپنے گھر میں بلایا ہے، اے اللہ میری لاج رکھنا۔ دعا مانگ کے سیدہ آئی ہیں، ہنڈیا کھانوں سے بری ہوئی ہیں، امام الانبیاء کے سامنے رکھی گئی، کھانا پیش کیا گیا، صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں ایسا کھانا پہلے کبھی کھایا؟ عرض کی حضور اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں یہ کھانا زمین کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کے صدقے عرش سے بھیجا ہے، جنت سے کھانا آیا ہے۔ کون فاطمہ جن کے کہنے پر خدا جنت سے کھانے بھیج دیتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پھر دعا مانگی، اے اللہ عثمان غنی نے تیرے محبوب کو اپنے گھر میں بلایا تھا تو ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرایا تھا، میں دعا مانگتی ہوں جتنے قدم تیرے محبوب کے گھر سے لے کر میرے گھر تک لگے ہیں ہر قدم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک امتی کو جنت عطا فرما جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، سیدہ نے تو ایک ایک امتی کی بات کی، اللہ نے سیدہ کی لاج رکھتے ہوئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، آپ کے گھر سے لے کر آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر تک جتنے قدم لگے ہیں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ کا اس قدر مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس قدر شان ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ محترم حاضرین، یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد صرف 6 ماہ تک حیات رہی۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس قدر سیدہ پاک روئی ہیں، اتنا کائنات میں کوئی عورت آنسو نہیں بہا سکی جتنے آنسو سیدہ پاک نے بہائے، سیدہ پاک نے بہائے۔ ابھی حضور کا وصال مبارک ہوئے 6 ماہ گزرے تھے، اور 6 مہینے گزرنے کے بعد سیدہ آرام فرما رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور خواب میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایسے لگا جیسے حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے حضور کسی کا، بولیے نا، حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے عرض کی ابا جان ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو آگے سے امام الانبیاء نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کل ہمارے پاس آنے والی ہے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ سیدہ کی آنکھ کھلتی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے۔ اللہ والوں کے چہروں پہ موت آنے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ ملاقات وصال کی گھڑیاں قریب ہیں، جی ملنے کی گھڑیاں قریب ہیں، اللہ والے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے دیکھا سیدہ فاطمہ وقت سے پہلے کھانا تیار کر رہی ہیں، وقت سے پہلے کپڑے دھو رہی ہیں، وقت سے پہلے صفائیاں کر رہی ہیں، وقت سے پہلے امام حسن حسین کو غسل دلا رہی ہیں اور ان کو کپڑے پہنا رہی ہیں اور ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا اے سیدہ آج معمول سے ہٹ کے سارے کام ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پھر سیدہ پاک نے خواب کا واقعہ بیان کر دیا۔ تو حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں اے پیارے علی میری چند وصیتیں ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں۔ پہلی عرض یہ ہے کہ اگر میری طرف سے کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو یا میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ جاتے ہوئے کس قدر کیسی پیاری آرزو کر رہی ہیں، اور حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سیدہ آپ کی طرف سے تو آج تک ایسا معاملہ بنا ہی نہیں۔ تو پھر دوسری عرض کی کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو امام حسن حسین ابھی چھوٹے ہیں، ان کو آپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے،
میرے پیار کی بھی ضرورت ہے، انہیں میرا پیار بھی دینا آپ کا حق بنتا ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، میرا جنازہ۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، ان کو بلایا اور سیدہ نے کہا کہ چارپائی پہ جسم پڑا ہو، اوپر چادر ڈالی ہو، پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا وجود پتلا تھا، اس کا وجود چوڑا تھا یا زیادہ وجود تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے وجود کا کسی کو پتہ نہ چل سکے، زندگی بھر اندر رہ کے زندگی گزاری ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حبشہ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی چارپائیوں کے اوپر وہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو ایسے دورہ کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے۔ وہ باقاعدہ حضرت اسماء بنت امیس نے وہ سارا نقشہ بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا لا کے۔ سیدہ پاک خوش ہو گئی کہ الحمدللہ جب میرا جنازہ اٹھے گا میرے وجود کی جو کیفیت ہے وہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر حضرت علی کی بارگاہ میں چوتھی وصیت عرض کرتی ہیں کہ گاہ بگاہ میری قبر پہ حاضری دیتے رہنا، میری قبر پہ آتے رہنا۔ یہ اسلام کا پیغام بھی ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس سے تعلق قائم رکھو، اس کی قبر پہ جاتے رہو۔ اسے آرزو ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ میری قبر پہ آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر یہ تعلق رشتہ نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی اپنی امت کو یہ نہ فرماتے کہ من زار قبر ابویہ، کہ جو جمعے کے روز اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، جمعے کے روز اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی زیارت کرے، تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بیٹے کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے صرف ماں باپ کی قبر کی جا کے زیارت کرنی۔ پھر فرمایا کہ اس کا نام نیکوکاروں کی لسٹ میں اللہ شمار فرما دیتا ہے، یہ بچہ وفادار ہے، یہ نیک بچہ ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں چلے گئے ہیں تو علماء فرماتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دیتا رہے، ان کے لیے صالح ثواب کرتا رہے۔ امید کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کا نام بھی وفاداروں کے اندر شمار فرما دے۔ تو اس لیے محترم حاضرین، 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال مبارک کا دن ہے۔ آگے پورے مہینے کے اندر اسلام کی بڑی یادیں ہیں، اور 10 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال مبارک کا دن ہے، اور جشن فتح مکہ بھی ہے۔ یعنی 10 رمضان المبارک کو مکہ شریف امام الانبیاء نے فتح فرما لیا تھا، اور پھر اس کے آگے 17 رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک بھی ہے اور یوم بدر بھی ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلیں تو 19 سے لے کر 21 رمضان المبارک تک حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام شہادت بھی ہیں، اور پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہے۔ ایک لمحہ یہ بڑا قیمتی ہے، لہذا رمضان المبارک کے ایک لمحے کی قدر کیجئے، کم از کم ایک قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرے۔ جو رمضان المبارک کو پا کے بھی بخشا نہ گیا تو جبریل علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اللہ کرے وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تو قبولیت پر آمین امام الانبیاء نے فرمائی ہے۔ جسے ماہ رمضان مل گیا، جسے یہ مقدس مہینہ نصیب ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ بخشا نہ گیا، وہ ہلاک ہو جائے، کیا مطلب ہے کہ اسے ماہ رمضان تو مل گیا، اس نے روزے نہیں رکھے، یا روزے رکھے ہیں تو اس کی عادتیں نہیں بدلیں، جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے،
فریب چل رہا ہے، غیبت چل رہی ہے، اور سارے معاملات اسی طرح ہیں۔ روزے اس نے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کیا، کیونکہ روزے کا مقصد متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ تو اسی طرح نماز تراویح کا بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں۔ نماز تراویح 20 رکعتیں مکمل ادا فرمائیں، اور صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ یہ مہینہ نہ جانے آئندہ سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔